بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول فی الصحیح، پہلا باب صحیح کے بیان میں۔ چونکہ کتاب کو 7 حصوں میں تقسیم کیا نا، 7 اوزان لیے انہوں نے شروع میں کہے ہفتہ اقسام، تو ہفتہ اقسام میں ہی پوری تفصیل کریں گے، پوری کتاب مکمل ہو جائے اس طرح کی۔ تو پہلا باب ہے صحیح کے بیان میں۔ الصحیح هو الذی لیس فی مقابلۃ الفاء والعین واللام حرف علت وتضعیف وحمزۃ۔ یہ ہوا کا جو کیا ہے، یہ سب کیا بنے گی؟ خبر بنے گی۔ والذی لیس فی مقابل، لیسا کی بنے گی کیا؟ لیسا کی خبر بنے گی، یعنی ظرف مستقر کا خبر تو ایسی بن جائے، اسم بنے گا، لیسا کا اسم بنے گا اور خبر یہ جار مجرور سے مقدم ہو گئی۔ یعنی صحیح کیا ہے؟ صحیح کی تعریف کر رہے ہیں۔ صحیح وہ ہے جس کے مقابل، لیسا فی مقابلۃ الفا، کہ جس کے فا اور عین اور لام کلمے کے مقابلے میں، جس کے فا اور عین اور لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت اور تضعیف مضاف ہو، دو حرف ایک جنس کے اور حمزہ نہ ہو۔ تو اس کی تعریف کا الگ الگ انداز ہے سب کا۔ تو جس کے فا کلمے اور عین کلمے اور لام کلمے کے مقابلے میں کوئی حرف علت اور 2 حرف ایک جنس کے اور حمزہ نہ ہو۔ لیسا حرف علت، ایسا ہوگا نہیں فی مقابلت، چونکہ جار مجرور سے مل کر خبر مقدم ہے، اور الظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیری، ظرف میں اتنی وسعت ہوتی ہے جتنے دوسرے میں نہیں ہوتی ہے، کہ وہ اپنا اوپر رہ کر کے بھی کام کرتا ہے اور ادھر پیچھے رہ کر کے بھی اپنے عمل دیتا ہے۔ جیسے مدہ، تو مدہ کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا، لہذا مدہ بھی کیا بنے گا؟ یہ صحیح نہیں بنے گا، ہے نہیں؟ اسی لیے قالا، یہ بھی کیا بنے گا؟ صحیح نہیں بنے گا۔ اخذا، یہ کیا ہو گیا؟ محموز ہو گیا، یہ بھی کیا ہے؟ حمزہ آ گئی اس میں، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ صحیح نہیں بنے گا۔ قالا میں کس کے مقابلے میں؟ عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہے۔ امارا، امارا میں کیا ہے؟ کا کلمے کے مقابلے میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، لہذا یہ ہو گیا محموز۔ مددا، مضاف ہے، 2 حرف ایک جنس کے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ عین اور لام کلمے کے مقابلے میں مضاف ثلاثی ہو گیا۔ جیسے الضرب، کیا ہے؟ تو الضرب کیا ہے؟ یہ مصدر ہے یا بولے صحیح ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ صحیح ہے، اور اس میں فا عین لام ضاد را با، ان کے کلمے کے کوئی بھی مقابلے میں کوئی حرف علت بھی نہیں ہے، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، نہ حمزہ ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ہو گیا نہیں؟ فَإِنْ قِيلَ، اب اعتراض کر رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے لِمَا اختص، کون سے فاعل ہے؟ کون سا فعل ہے؟ نفی جہت بلم، نہ یہ لما لم نہیں ہے، لم تھوڑی، میں اختصہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، لما کیوں لگا رہا ہے؟ لم نہیں ہے، لما یہ سوالیہ ہے۔ اختصہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مجہول، کون سے باب سے؟ باب افتعال سے۔ مضاف ہے یا صحیح ہے؟ مضاف ہے۔ مادہ کیا ہے؟ خاصہ، تو کیا ہے؟ مضاف ثلاثی رباعی۔ ملحق ہے غیر ملحق؟ کیا ہے؟ غیر ملحق۔ غیر ملحق کے کتنے باب ہیں؟ غیر ملحق کی 2 قسمیں، با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل ہے۔ ثلاثی مزید فی ملحق غیر ملحق، غیر ملحق کی 7 باب ہیں، با حمزہ وصل، بے حمزہ وصل، با حمزہ وصل کے 7 باب، بے حمزہ وصل کے 5 باب، ہے نہیں؟ ہو گیا نہیں؟ تو فعل مجہول ہے۔ کہہ رہے ہیں لِمَا اخْتُصَّ الْفَاءُ وَالْعَيْنُ وَاللَّامُ لِلْوَزْنِ، مصنف علیہ الرحمٰن نے فا اور عین اور لام کو وزن کے لیے کیوں خاص فرمایا؟ یہ کہہ رہا ہے فا کہہ رہا ہے نا، دوسرے بھی ہو سکتے تھے نا، دال شین، ہے نہیں؟ شین عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو،
تو یہی کیوں خاص فرمایا کہ فا کے کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، لام کلمے کے مقابلے میں. بہت سارے حروف تہجی 27 ہوتے ہیں، 29 ہیں، صحیح 29 ہیں، 29 کے مقابلے میں سے کوئی اور بھی لے آ سکتے تھے، پھر انہوں نے فا عین لام کو ہی کیوں خاص فرمایا اس کے لیے؟ تو اس کا جواب اس میں دے رہے ہیں. اچھا جواب بھی خود دے دیتے ہیں تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا پھر کہاں ڈھونڈے. قلنا ہم کہیں گے حتی یکون فیہ من حروف الشفۃ والوسط والحلق شیء، اس لیے خاص فرمایا تاکہ اس میں حروف شفات، حروف وسط اور حروف حلقی میں سے کچھ نہ کچھ حروف ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ حروف شفاتی یعنی ہونٹ والے، وسطی درمیان والے، والحلقی اور حروف حلق والے میں سے کچھ نہ کچھ حروف شامل ہو جائیں. اب اگر ایسا کرتے دوسروں کو لاتے تو وہاں پر یا تو کیا ہوتے کسی ایک ہی کے ہو سکتے تھے. یہ تینوں حصے ہیں نا، کیا ہیں مخرج جو ہے نا تین طرح سے، وسط ہے، ہونٹ ہے اور حلق ہے. تو ان تینوں مخرج کی تینوں حصوں میں سے ہر ایک حرف کو لے لیا انہوں نے تاکہ تینوں کا حصہ میں شامل ہو جائے. اس میں سمجھ آ گیا نہیں؟ حرف تو ہیں لیکن یہ ہیں اب دیکھیں ہونٹ یہاں شروع سے لے لیا تو اس کو کیا لیا؟ ہونٹ سے فا کلمہ کو لے لیا. واو بھی تھے لیکن اب ان کو کہہ رہے ہیں اس لیے خاص فرمایا. بس یہ کہیں گے کہ یہ ادائیگی میں بھی آسان ہے اور مخرج کے اعتبار سے تین مخرج ہو گئے تو تین مخرج میں سے ہر ایک مخرج میں سے ایک ایک کو چن لیا. اب یہ پھر ایک اعتراض تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی فا کو کیوں لیا، واو کو لیا، پھر دوسرے میں اعتراض ہوتا پھر با کو کیوں نہیں لے لیا ہے، میم کو کیوں نہیں لے لیا، میم بھی تو ہونٹ سے ہے. پھر اعتراض وہ سب میں ہوتا. یا تو یہ ہوتا کہ ایک ہی حرف ہوتا، اب چار حرف ہے نا ہونٹ میں تو چار میں سے ایک لیا، آپ کہتے واو کو لے لینا چاہیے تھا، پھر یہ دوسرے والے کے بارے میں اعتراض رہتے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک ایک قسم میں سے ایک ایک لفظ اٹھا لیا، کیا نہیں ایک ایک لفظ اٹھا لیا تاکہ ہر ایک کا حصہ شامل ہو جائے. سمجھا نہیں؟ واو مخرج واو والے میں ہونٹ والے میں سے فا اٹھا لیا تو فا کلمہ بنا دیا اسے. وسط والے میں سے وہ درمیانی کیا ہے، درمیان میں سے عین لام اٹھا لیا اور حلق میں سے کیا اٹھا لیا؟ عین اٹھا لی، تاکہ اس میں حروف شفات اور حروف وسط اور حروف حلقی میں سے کچھ نہ کچھ حروف شامل ہو جائیں. ہو گیا نہیں؟ فقلنا اب ہم کہتے ہیں الضرب مصدر یتولد منہ الاشیاء التسع، یہ ضرب کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اسی سے 9 چیزیں نکلتی ہیں. کہتے ہیں پیدا ہوتی ہیں نکلتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ پیدا ہوتی ہیں نکلتی ہیں. ضرب یہ مصدر ہے اور اس سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں؟ 9 چیزیں. کون کون 9 چیزیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع، ماضی مضارع، امر نہیں، فاعل، اسم مفعول، زمان، مکان، اسم اعلی ہے نہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا نا فکسرت فی علی سبعۃ. تو ضرب یہ مصدر ہے اور اسی سے 9 چیزیں نکلتی ہیں. گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مشتق من ہوا، مشتق من ہوا اور اسی سے دوسری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مشتق ہوتی ہیں. تو گویا کہ مصدر اصل ہے، باقی سب کیا ہے اس کی فرع. اس میں اختلاف ہے بصریوں اور نحوی صرفیوں کا. مصدر اصل ہے کہ فعل اصل ہے؟ بعض لوگ مانتے ہیں کہ فعل اصل ہے، بعض لوگ مانتے ہیں اصل مصدر ہے، لیکن اصل بہتر یہی ہے مصدر اصل ہے اور اسی سے کیا ہے نکلتے ہیں. بصریوں کے نزدیک مصدر اصل ہے اور یہ مصدر اصل ہے یتولد من الاشیاء التسع، جس سے 9 چیزیں نکلتی ہیں. تو یہ مصدر ہے جس سے 9 چیزیں نکلتی ہیں. وہ ہوا، اور یہ چیز مصدر سے نکلتی ہیں وہ مذکور ہو چکے ہیں پیچھے، ہو گئی نہیں. وہ ہوا اصل فی الاشتقاق عند البصریین، یعنی یہ مصدر اصل ہے اشتقاق میں بصریوں کے نزدیک. کیا ہے بصریوں کے نزدیک؟ کیا ہے اصل؟ کس میں ہے؟
اشتقاق میں، عمل میں اصل نہیں ہے، عمل میں تو اختلاف ہو گیا، لیکن کیا ہے اصل میں، اصل کیا ہے اشتقاق میں؟ مصدر کیا ہے؟ اصل ہے بصریوں کے نزدیک کہ ساری چیزیں، چاہے وہ فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کیا ہے؟ سب اسی سے نکلتے ہیں۔ الضرب ہم نے کہا اسی سے ضربہ نکلا، اسی سے یضرب نکلا، اسی سے ضارب مضروب سب نکلے اسی سے، نہیں مشتق من ہو یہ ہے، اور باقی سب اس سے کیا ہے؟ مشتق ہیں۔ کیا ہوں گے؟ اور اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں ما یبتنی علی غیرو، اصل کہتے ہیں جس پر ما یبتنی علی غیرو، جس پر غیر کی بنیاد رکھی جائے، جس پر غیر کی بنیاد رکھی جائے۔ جیسے کہ اولاد میں باپ اصل ہے، بیٹا کیا ہے؟ اس کی فرع ہے، تو باپ سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو ضرب مصدر اسی سے 9 چیزیں نکلتی ہیں، اور یہ اصل ہے مشتق ہونے میں بصریوں کے نزدیک۔ لأن مفہومہ، اب اس پہ دلیل بھی دے رہے ہیں، لأن مفہومہ واحد و مفہوم الفعل متعدد، اس لیے کہ اس کا مفہوم جو ہے ایک ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور فعل کا مفہوم جو ہے متعدد ہے۔ مفہوم اس کا جو ہے وہ ایک ہے، اور فعل کا مفہوم متعدد ہے۔ فعل کا جو فعل بنتا ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، فعل جو ہے 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک معنی مصدری اور حدث، پڑھے نہیں؟ معنی مصدری اور حدث، یعنی وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدث پر دلالت کرتا ہے کہ ایک کام ہوا پھر ختم ہو گیا، سمجھا نہیں؟ اور معنی مصدری پر کیوں دلالت کرتا ہے؟ کیونکہ یہ نکلا کس سے؟ مصدر سے نکلا، تو مصدر تو پایا جائے گا اس کے اندر، اور اس کے اندر ایک چیز کیا ہوئی؟ حدث ہو گیا، کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کام کیا، اب ہم نے یہ لفظ بولا، یہ گیا ماضی چلا گیا، حدث ادھر چلا گیا، تو کیا ہوئی؟ مصدر کا مفہوم جو ہے ایک ہے، اور فعل کا مفہوم جو ہے متعدد ہے۔ مصدر صرف اس کا نام ہے صرف معنی مصدری اس کے اندر، اور فعل کے اندر 2 چیزیں، معنی مصدری اور حدث۔ حقیقت میں فاعل کا فعل ہوا ہے، لیکن یہ حدث ہونا یعنی یہ کام کیا ہم نے، یہ گزر گیا، یا نہیں؟ اور وہ صرف حدث ہے، اور فعل کا مفہوم متعدد ہے۔ لدلالت علی الحدث والزمان، کیونکہ یہ معنی حدث پر بھی دلالت کرتا ہے اور زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے نہیں؟ حدث پر بھی دلالت کرتا ہے اور زمانے پر۔ تو دیکھیے مصدر کے اندر صرف حدث پایا گیا، اور اس کے اندر کیا پایا گیا؟ زمانہ بھی پایا گیا۔ کتنی پا گئی؟ 2 چیزیں اندر۔ مصدر کے اندر ہم زمانہ نہیں ہوتا ہے، مصدر کا ہے مارنا، الضرب مارنا، کہاں مارنا؟ کوئی ہے زمانہ؟ نہیں ہے، لیکن کہا ضربا مارا، تو حدث بھی پایا گیا اس کے اندر، یعنی حدث یعنی فعل جو اس کام کا معنی ہے، وہ معنی بھی پایا گیا، اور معنی کا دلالت بھی پائی گئی کہ کون سے زمانے میں وہ معنی پایا گیا۔ تو مصدر کے اندر معنی تو موجود ہوتا ہے، لیکن معنی کی تعین نہیں ہوتی کہ کون سے زمانے میں ہوا وہ معنی، سمجھا نہیں؟ حدث سے مراد بولنے معنی، تو اس کی ہے کہ وہ حدث پر دلالت کرتا ہے، معنی پر اور زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ والواحد قبل المتعدد، اور واحد جو ہے متعدد سے پہلے ہوتا ہے۔ تو واحد کس سے ہوتا ہے؟ پہلے ایک ہوگا تبھی تو 2 بنیں گے، ہیں؟ ایک ہی نہیں ہوگا تو دوسرا کہاں بنے گا؟ 0 نہیں ہوگا تو ایک کی شروعات کیسے ہوگی؟ ہے نہیں؟ تو اس لیے کہا کہ مصدر اصل ہے، جب مصدر ہی نہیں بنے گا تو فعل کہاں سے آئے گا؟ کہہ دیں گے کہ بھائی ہم کہہ دیں گے ضربہ ہے، یہی اصل ہے، کس سے ہے؟ مشتق نہیں، یہ خود ہی ہے، تو کیسے ہے؟ اس سے کوئی تو ہوگا، وہی اس کی بنیاد رکھنے والا، تو کہیں گے اس کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ مصدر ہے۔ سمجھ آگے نہیں؟ تو مصدر اصل ہے، فعل کیا ہے؟ فرع ہے اشتقاق کے اعتبار سے۔ کیوں؟ دلیل کیا دی؟ اصل ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے واحد ہے، اور فعل کا مفہوم متعدد ہے، کیونکہ یہ صرف حدث پر دلالت کرتا ہے مصدر، اور وہ حدث اور زمانے دونوں پر دلالت کرتا ہے، اور ایک جو ہوتا ہے 2 سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ پہلے ہوتا ہے۔ ہو گیا نہیں؟ وَإِن كَانَ أَصْلًا لِلْأَفْعَالِ يَكُونُ أَصْلًا لِمُتَعَلِّقَاتِ أَيْضًا، اور جب مصدر یہ اصل ہے افعال کے لیے، کیا ہوا؟ مصدر اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ مصدر اصل ہوگا افعال کے لیے، کس کے لیے؟ ماضی مضارع سب کس کے لیے؟ جو اس سے مشتق ہو رہے ہیں وہ سب کتنے ہوئے؟ 9 چیزیں مشتق ہوئی، تو جو چیزیں مشتق ہوئی وہ اس کے لیے کیا ہوئی؟ مصدر اصل ہوا۔ جب یہ مصدر اصل ہے افعال کے لیے، تو یہ اصل ہوگا کس کے لیے؟ اپنے متعلقات کے لیے بھی، جو اپنے متعلقات اس سے کون بنیں گے؟ اسم فاعل،
اس میں مفعول، اس میں تفضیل، زمان، مکان وغیرہ کیا ہوں گے؟ ان کے سب ویسے جو متعلق ہوں گے ان سب کے لیے بھی کیا بنے گا؟ یہ اصل بنے گا. سمجھ آ گیا نہیں بھائی؟ جب ایک کے لیے اصل ہے تو اچھا جو چیز جس سے بنتی ہے وہ اسی سے بنتی ہے. جیسے کہتے ہیں نہیں مضارع مجہول مجہول سے بنایا جاتا ہے، معروف معروف سے بنایا جاتا ہے، غائب غائب سے، لیکن بعد میں سب کہتے یہی ہے کہ مصدر سے ہی نکلے ہے نہیں. یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل بنا ہے تو کہیں گے کہ اس کا مصدر کیا ہے؟ یہ ہے. تو کہہ رہے ہیں جب یہ اصل ہے افعال کے لیے اشتقاق ہونے میں تو یہ اصل رہے گا، اپنے متعلقات کے لیے بھی، اسماء مشتقات وغیرہ کے لیے بھی کیا رہے گا؟ یہ اصل رہے گا. وَلِأَنَّهُ اسم، ہر ایک کو دلیل بھی دے رہی ہے کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ اسم ہے. کیا ہے یہ؟ اور اسم جو ہوتا ہے فعل سے بے نیاز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فعل سے بے نیاز ہوتا ہے. فعل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زمانہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ اسم ہے اور اسم فعل سے بے نیاز ہوتا ہے. وَيُقَالُ لَهُ، اسی وجہ سے اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ مصدر ہے. کیا ہے؟ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ تَصْدُرُ مِنْهُ، اس لیے کہ ساری چیزیں اسی سے نکلتی ہیں. مصدر کسے بولتے ہیں؟ مصدر بولتے ہیں مرکز. کیا بولتے ہیں؟ مصدر ہے، یہ مخرج ہے، یہ پوائنٹ ہے، یہ ہیڈ کوارٹر ہے. کیا ہوا؟ یہ سینٹر ہے. اب سینٹر سے ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ سپلائی ہوں گی، ہوں گی سینٹر سے ساری چیزیں نکلیں گی. تو سینٹر جو ہے نا مصدر، اور باقی جو ہے فعل ماضی وغیرہ کیا بنے اس کی نکل. ہو گیا نہیں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اسی سے تصدر منہ، اسی سے نکلتی ہیں. رہنے دیں، سمجھ آ گیا؟